بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ آج بڑا اہم دن تھا اور آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے آیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں میں آپ تمام میرے جتنے سننے والے ہیں اور تمام پاکستانیوں کو، تمام جمہوریت کے علمداروں کو، تمام پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، تمام کے تمام جو آئین کے ساتھ کھڑے تھے ان لوگوں کو، جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے ان لوگوں کو مبارکباد ہے۔ تمام لیگل کمیونٹی کو، تمام سیاسی اکابرین جو آئین کے دائرے کے اندر رہ کے آئین کی حفاظت کے لیے آواز بلند کر رہے تھے، تمام ان صحافیوں کو آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اہم فیصلہ آیا۔ تقریباً 12:48 کے اوپر اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے 3 رکنی ججز نے فیصلہ سنایا۔ 3 رکنی جج تھے، بینچ تھا جس میں اعجاز الاحسن صاحب، منیب اختر صاحب اور سپریم کورٹ کمانڈر جو ہیں ہمارے عمر عطا بندیال صاحب۔ اور انہوں نے فیصلہ کیا سنایا؟ ایک تو جب وہ کمرہ عدالت میں آئے تو انہوں نے قرآنی آیات سے شروع کیا اور اس کے بعد قرآنی آیات کے بعد انہوں نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ اور فیصلہ کیا سنایا کہ الیکشن کمیشن کا جو 8 اکتوبر والا جو کام تھا، جو اس نے فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہونے، اس کو کالعدم کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بڑا کیٹیگوریکل کہا گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ آئین جو ہے وہ ہمیں 90 دن کے اندر الیکشن کی اجازت دیتا ہے، اس سے آگے جانے کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ آئین میں کوئی فلیکسیبلٹی اس قسم کی نہیں ہے، کوئی شک اس قسم کی نہیں ہے، کوئی آرٹیکل اس قسم کا نہیں ہے کہ الیکشن 90 دن سے آگے ہو۔ اگر صوبائی اسمبلیز تحلیل ہوتی ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے، اگر اوورال جنرل الیکشن میں جاتے ہیں تو 60 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ تو تمام وہ جو چیزیں، ایک تو 22 مارچ کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم کر دیا گیا۔ 30 اپریل کو ہی ہوں گے الیکشن، مگر الیکشن کمیشن نے جو ہمارا ٹائم ضائع کیا، 13 دن جو اس نے غلط فیصلہ سنایا، جو اس کے جوریڈکشن میں نہیں آتا تھا، جو اس کے اختیارات میں نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے ہم 13 دن آگے لے کے جا رہے ہیں، جو 13 دن ضائع ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اب 14 مئی کو الیکشن کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ الیکشن نے جو شیڈول روکا تھا وہاں سے دوبارہ شروع ہوگا، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو شیڈول روکا گیا تھا، ایک چیز۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تمام وہ پروگرام جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سکروٹنی وغیرہ اور جو کاغذات نامزدگی اور جو انتخابی نشانات، یہ وہ چیزیں جو الاٹ ہونی تھی اور جو شیڈول روک دیا گیا تھا، وہ دوبارہ وہاں سے ہی بحال کیا جائے۔ یہ الیکشن کمیشن کو آرڈرز جاری کیے گئے ہیں اور 10 اپریل تک وفاقی حکومت 20 ارب روپیہ فراہم کرے۔ اگر وہ فراہم نہیں کرتی تو آرڈر جاری کرے گی عدالت۔ وفاقی حکومت نے 10 اپریل تک ہر حالت میں 20 ارب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جاری کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اور انہوں نے کہا کہ جو نگران حکومت ہے وہ 10 اپریل تک اپنا سیکٹری پنجاب کے ساتھ مل کر پلان جاری کرے الیکشن کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ سیکٹری دفاع کی جو جمع کرائی گئی رپورٹ تھی صبح وہ بھی کسی کام نہیں آئی، کیونکہ اس میں بھی کوئی اس قسم کی واضح دلائل یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے الیکشن کو روکا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن التوا کا کیس تھا، کہ جب لگا اسی ٹائم سب کو آئیڈیا تھا کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں، چاہے کوئی جتنی مرضی آ کے مخولیہ کانفرنسز کرے، چاہے کوئی جتنا مرضی لندن سے مخولیہ پریس کانفرنس کرے اور دھمکیاں لگائے کہ $500 کا ہو جائے گا اگر اس طرح کا فیصلہ آئے گا، چاہے کوئی عدلیہ کے خلاف جتنی مرضی مہم چلا لے، جتنی مرضی فیصلے سنوا دے کہیں سے پارلیمنٹ سے، یا جو مرضی بل پاس کروا دے، لیکن آئین اور قانون کے مطابق یہ واضح تھا، کیٹیگوریکل تھا کہ 90 دن سے اوپر ایکسیڈ نہیں ہو سکتے۔ اس کے اوپر میں آگے بات کرتا ہوں۔ نون لیگ نے صبح جتھوں کی صورت میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے
اور ان کے سامنے ہنگامہ آرائی کی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے شرائع دستور کے اوپر. ان میں کچھ وکلاء بھی تھے کالے کوٹ والے جو نون لیگ کے ہیں, اور انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بوز میں اور کتنا گرو گے, اور اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے. پریشرائز کرنا تھا ایکچولی. یہ کیا کہتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکچولی پریشرائز کیا بھی انہوں نے, ایسا نہیں کہ کیا نہیں ہے. انہوں نے جو بل پاس کروایا وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے تھا. انہوں نے جو سیاسی مہم چلائی سپریم کورٹ کے اگینسٹ, عدالتوں کے اگینسٹ, اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے اگینسٹ, جس میں کچھ ججز کے نام لیے, تصویریں انہوں نے پبلک کی اور مطلب کیا کہتے ہیں اشتہارات میں دی. اور پھر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. پھر میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت نے واضح کہہ دیا ہے, اس تمام ان کے ہتھکنڈوں کے باوجود انہوں نے اٹارنی جنرل کو آگے پیش کیا, انہوں نے کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو اعلیٰ کار بنایا. ہر کیا کہتے ہیں اپنا ہتھکنڈا استعمال کرنے کے باوجود یہ ناکام ہوئے. حکومت کے پاس اب پیچھے کچھ نہیں رہ گیا تھا کہ اور کوئی چیز مزید دلائل پیش کرتے. پھر انہوں نے بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ کرنے کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بلیار صاحب, انہوں نے ان کے دلائل سننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا آپ بائیکاٹ کر کے آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے بائیکاٹ کیا تو ہم آپ کو کیسے سنیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود, اتنی سٹرگل کرنے کے باوجود, یہ پٹواری حضرات آج پھر ناکام ہوئے ہیں اور قوم اور جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. اور 10 اپریل تک کلیئر آرڈرز جاری کیے گئے ہیں. تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے, 6 صفحات پر ہے. 10 اپریل تک 20 ارب وفاقی حکومت جمع کرائے الیکشن کمیشن کو. 11 اپریل تک تمام جتنے فنڈز ہیں ان کی تفصیلی رپورٹ جمع کرائی جائے. 17 اپریل تک سیکیورٹی کو کیا کہتے ہیں پلان کو تشکیل دیا جائے. اور جو 2 ججز کا اقلیتی فیصلہ تھا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. میں آپ کو یہ کیٹیگوریکل بتا رہا ہوں کہ الیکشن ہونے ہیں. پہلے بھی کئی وی لاگز میں یہ بات کر چکا تھا کہ الیکشن 90 دن کے اوپر نہیں ہو سکتے کسی حالت میں. آئین کو توڑ کے ہی ہو سکتے ہیں, کوئی اس قسم کا مارشل لگا کے ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ الیکشن آگے نہیں ہو سکتے. خیر, اس کے علاوہ ایک اور کام ہوا ہے وہ میں آپ کو ذرا ڈسکس کر دیتا ہوں. چیف جسٹس جو تھے انہوں نے ایک 6 رکنی بینچ بنایا, لارجر بینچ ہے, جو یہ فیصلہ طے کرے گا کہ جو جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر وہ اپنے تمام رپورٹ جاری کرے گا, تمام فیصلہ دے گا. اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں. ان کی سربراہی میں 6 رکنی کیا کہتے ہیں 6 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا, جو اس کے اوپر اپنے تمام دلائل اکٹھے کرنے کے بعد یہ فیصلہ جاری کرے گا. اور وہ آج 2 بجے کے بعد اس کے اوپر بھی پروسیڈنگز شروع ہو جانی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب آج کیا کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. ان کو 3 مقدمات میں 13 اپریل تک ضمانت عبوری ضمانت ملی ہے اور وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کو بھی انہوں نے سراہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں, اور اسی قسم کے فیصلے کی توقع تھی. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ فتح خان بندیال کا بیٹا ہے چیف جسٹس پاکستان, تو یہ ان کو تن کے رکھ دے گا. اور حقیقتاً تمام ان لوگوں کو اس نے تن کے رکھ دیا ہے جو لوگ آئین کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, جو لوگ آئین کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے تھے, جو لوگ الیکشن کے التوا میں الاکار ثابت ہوئے, تمام ان لوگوں کو تن کے رکھ دیا. اب اگر یہ انحراف کرتے ہیں, الیکشن سے بھاگتے ہیں الیکشن سے, تو پھر یہ توہین عدالت بھی ہوگی, پھر یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں بھی آئیں گے, آئین بھی ٹوٹے گا اور ان کو منہ چھپانے کا راستہ نہیں ملے گا. فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے, چارٹ تیار کیا جائے, کمپلیٹ الیکشن پلان تیار کیا جائے ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں, مگر میری ٹیم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن آئین اور قانون کے مطابق رہتے ہوئے یہ کسی معاملے پہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. تو اب بھی فواد چودھری صاحب نے یہی کہا کہ قانون اور آئین کی فتح ہوئی ہے. آج سنہری اور ہسٹوریکل مومنٹ تھا, ایک ہسٹوریکل کیا کہتے ہیں فیصلہ تھا, اور یہ سنہری حروف میں ہسٹری میں لکھا جائے گا
کہ اتنا کچھ پریشرائز کرنے کے باوجود عدالتوں کو عدلیہ کے خلاف کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، پھر بھی عدالتیں ڈنکے کی چوٹ پر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی رہی، اور عدلیہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ پی ٹی آئی اور 24 کروڑ عوام اس ٹائم کھڑی تھی جب یہ فیصلہ دیا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں فیصلے سے پہلے ہی رانا صاحب اور وزیر قانون اعظم تارڑ، اور جو تارڑ وہ کہتے تھے کہ ہم دو تارڑ ہیں، سارے بھگوڑے ہو گئے، عدالتوں سے بھاگ گئے، چلے گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ متوقع فیصلہ کیا آنا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی تمام تر تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں کہ اب فیصلہ یہ آنا ہے، ہمیں الیکشن کرانا پڑنا ہے، ہم کسی حالت میں الیکشن سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیٹیگوریکل کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ تاریخ کو آگے لے کے جاتا، الیکشن ملتوی کرتا یا صدر کے ساتھ مشاورت کیے بغیر تاریخ کوئی دیتا۔ اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ خیر پھر بھی تمام ان چیزوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے جو الیکشن کمیشن نے بھونڈے طریقے سے مراسلہ حکومت کے ساتھ اور طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر پریشرائز ہو کے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو حکومت کی جو پریس کانفرنس تھی، اعظم طارق اور باقی جو حکومتی ارکان ہیں ان کی جانب سے جو ریئیکشن آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے فیصلہ قبول نہیں کیا، یہ نہیں مانیں گے فیصلہ، ایک پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، ہم فیصلہ نہیں مانیں گے۔ ایک تو یہ چیز سامنے آئی ہے۔ دوسرا جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ نہیں مانتے ہیں تو یہ پھر ایمرجنسی لگائیں گے، معاشی ایمرجنسی، یا پھر کسی اور طریقے سے اس کو الیکشن کو روکنے کی کوشش کریں گے، جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ مگر ہونا ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کے حوالے سے جب یہ کیس چل رہا تھا تو معیشت کے اوپر اچھا خاصا اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ تو یہ معاشی ایمرجنسی لگا کے یا کچھ اور ہتھ کنڈا استعمال کر کے الیکشن آپ نہیں روک پائیں گے، الیکشن ہر حالت میں ہونا ہے۔ اب ان کا آگے کا رد عمل دیکھتے ہیں کہ نون لیگ پٹواریے کس قسم کا یا مراسلہ حکومت کس قسم کا رد عمل دیتی، یا جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے وہ اب کون سا نیا ٹریجک پلان لے کے آتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔